Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is Speak Up by Faiz Ahmad Faiz, class 10th, subject General English. I am Bilal Ahmed Lawan. یہ جو ٹاپک ہے، جو پوئم ہے فیض احمد فیض کی، اس کا جو پہلا جو سٹنزا ہے وہ ہم نے پہلے ہی ایکسپلین کیا ہے. اب جو آج جو ٹاپک ہے وہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ سٹنزا آف دا پوئم، یعنی آج ہم صرف سیکنڈ سٹنزا ڈسکس کریں گے، ایکسپلین کریں گے. اس کے بعد جو تھرڈ سٹنزا ہے وہ دوسرے ویڈیو میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے. تو اسپیک اپ جو پوئم ہے، اس کا جو سیکنڈ سٹنزا ہے وہ اس طرح ہے: لک دیئر ان دیٹ سمدھی it is red oven fires flames, the padlocks are already opening their mouths and each fetter is scooting around. جو پوئم جو ہے اس کا میں نے آپ کو اس کی ہسٹری، اس کا سینٹرل آئیڈیا، اس کا انٹروڈکشن وغیرہ سب کچھ دے دیا ہے. اب یہ جو ایک دو سٹنزا رہے ہیں اس کے، ان کو ایکسپلین کرنے کے بعد وہ جو نوٹ کاپی ہے میں ایک بار پھر میں آپ کو گروپس میں ڈال دوں گا تاکہ نوٹ لکھنے میں آپ کو کوئی پریشانی، کوئی دقت نہ آئے. اب اس سٹنزا میں لک دیئر ان دیٹ سمدھی، سمدھی مینس بٹی، یعنی لوہار خانہ. اٹ از ریڈ اوون فائرس فلیمس، اوون مینس چولہا، چولہا یعنی تندور. فائرس خطرناک، فلیمس مینس شولے، ٹھیک. دا پیڈلاکس آر آلریڈی اوپننگ دیئر ماؤتھس، پیڈلاکس تالے. اینڈ ایچ فیٹر از سکرٹنگ اراؤنڈ، فیٹر زنجیر، بیڑی، سکرٹنگ کنارے، یا ہم کہیں گے بچنے کی کوشش کرنا، کنارے کنارے چلنا یا بچنے کی کوشش کرنا. یہ جو ورڈس ہیں یہ آخر پر میں نے ان کی میننگ بذریعہ ویڈیو بھی یعنی یہاں پہ آپ کے سامنے رکھی ہے. تو ایکسپلینیشن کیا ہے اس سٹنزا کی، یعنی اس کو کس طرح واضح کرنا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. Here the poet talks in a language that is plainly symbolic. Here the poet talks in a language that is plainly symbolic. نشانی کے طور پر، یعنی یہاں شاعر ایک ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو ظاہری طور پر علامتی ہیں. symbolic means علامتی ہیں. He uses the symbols of سمدھی، oven, flames, padlocks and fetters. وہ لوہار خانے، بٹی، لپٹوں، تالوں اور زنجیروں کی علامتوں کا استعمال کرتا ہے. He uses the symbols of سمدھی، یعنی وہ لوہار خانے، اوون بٹی، یا فلیمز یعنی ہم کہوں گا شولے وغیرہ، آگ، تالوں اور زنجیروں کی علامتوں کا استعمال کرتا ہے. The meaning of these symbols is not hard to understand. ان علامتوں کے معنوں کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. The سمدھی is the struggle going on for India's freedom. اب سمدھی کیا ہے؟ سمدھی کیا ہے؟ لوہار خانے. یعنی یہ علامت کیا ہے؟ یعنی بٹی یعنی کس چیز کے لیے شاعر نے استعمال کی ہے؟ وہ جدوجہد ہے جو کہ بھارت کی آزادی کے لیے چل رہی ہے. دا اوون، اب جو تندور، جو چولہا استعمال ہوا ہے پوئم میں. دا اوون از دا ہیٹ جنریٹڈ بائی دا ڈیتھ آف دا ویریس مارٹیرز. تندور یا بٹی وہ گرمی ہے جو کئی شہیدوں کی موت سے پیدا ہوئی ہے. اب لپٹیں، فلیمز or the voices of protest that have begun to rise everywhere. لپٹے مخالفت کی وہ آوازیں ہیں جو ہر جگہ سے اٹھنی شروع ہو گئی ہے.
The padlocks and the fetters are clearly the symbols of slavery. ताले और जंजीरें ज़ाहिरी तौर पर गुलामी की अलामत है. They are waiting to be melted in the samidhi of freedom fighters. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں آزادی کے سپاہیوں کی بھٹی میں پگھلا دیا جائے. They are waiting to be melted in the samidhi of the freedom fighters. What the poet means to say through these symbols is that the common people should also join the struggle and raise their voice against the cruel repression of the British rulers. ان علامتوں کے ذریعے شاعر جو بات کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو بھی اس جدوجہد میں شامل ہو جانا چاہیے اور انگریز حکمرانوں کے ہاتھوں کیے جا رہے ظالمانہ سلوک کے خلاف اپنی آواز اٹھانی چاہیے. The padlocks and the fetters of slavery have already begun to melt, and the cooperation of the common people will certainly give the movement a big boost. غلامی کے تالے اور زنجیریں پہلے ہی پگھلنے شروع ہو گئی ہے اور یہ جو تحریک اینڈ the cooperation of the common people جو عام لوگوں کا جو اتحاد ہے جو اتفاق ہے will certainly give the movement of a big boost. یعنی ان سے اس مومنٹ کو جو آزادی کی جو مومنٹ ہے جو ہندوستانیوں نے شروع کی تھی انگریزوں کے خلاف اس میں ان کا ساتھ ہونا ضروری ہے. عام لوگوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے. یعنی شاعر آزادی کو اس طرح بیان کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ بھی اپنی آواز اس ظالم انگریزوں کی حکومت کے خلاف اٹھائیں. جو غلامی ہوتی ہے انسان کی تو یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تو اسی لیے شاعر چاہتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور آزاد ہو جائے. اب جو ورڈز ہیں اس پوئم کے وہ ہے سمدھی. وہ میں نے ابھی آپ کو ایک بار بتائے بھی ہے تو اب رپیٹ کروں گا. سمدھی بٹی لوہار خانہ، اوون چولہا تندور، فائرز خطرناک، پیڈلاکس تالے، فٹرز زنجیر، سکرٹنگ بچنے کی کوشش کرنا. تو یہاں پہ میں نے امیج بھی لگائی ہے فٹرز اینڈ پیڈلاکس یعنی فٹرز زنجیر اور پیڈلاکس مینز تالے. اس کے ساتھ ہمارا یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ مکمل ہوا ہے. اور اب جو لاسٹ آخری جو اس کا سٹنزا ہے وہ انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں آپ تک پہنچاؤں گا. آپ سیف رہیے، محنت کرتے رہیے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو شکریہ.